کوئی آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں ہوتا، ذرا محنت سے خود بنایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے، اس کی غلطیوں کو ذرا اگنور کیا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے۔ پسندیدہ انسان کو چلانے میں کیا مسئلہ ہے غلطیوں کے ساتھ؟ اگر آپ کسی کو غلطیوں کے ساتھ قبول نہیں کر سکتے تو آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ انسان کئی چیزوں سے بیزار ہوتا ہے اور وہ اگلے میں ہوتی بھی ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کسی کی اچھی کوالٹیز دیکھتے ہیں، پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں، اس کو پسند کر لیتے ہیں۔ اب جب اس کی ریئل لائف میں کچھ اور بھی ہوتا ہے تو اب ہم ناپسند کرتے ہیں۔ نہ اتنا جلدی پسند کرنے کی ضرورت ہے، نہ اتنا جلدی ان پسند کرنے کی ضرورت ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح اس کے مزاج میں نہیں ہے، اس کی ہزار ریزن ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، چھوٹے ہوتے جس کے پیرنٹس نے اٹینڈ نہیں نہ کیا بچوں کو، انکنڈیشنل لو نہیں دیا، ریگارڈ نہیں دیا، طنز کیے، تانے کیے، شک کیا، مارا، ابیوز، ایموشنل ابیوز کیا، یہ سارے وہ بچے ہیں جو کسی پین میں گزرے ہیں، ٹراما سے گزرے ہیں، تکلیف سے گزرے ہیں۔ اس ایج میں تو یہ ہے نا، ہم انہیں ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہیں، کیونکہ بچہ بڑوں کو چینج نہیں کر سکتا۔ وہ پھر دیکھیں کچھ چیزیں آزمائش کی طرح ایکسیپٹ کی جاتی ہیں۔ دیکھیں پیرنٹس کو آپ معاف کریں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹس نے کچھ برا کیا ہے تو وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ معاف کریں۔ پیرنٹس غلط ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، صحیح ہے، پیرنٹس غلط ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، پر انہیں غلط کہنا اور ثابت کرنا یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی ہم تو ڈسکشن جو کر رہے ہیں نا، ان کو کہنا ایک بات، دوسری بات پیرنٹس جو ہے نا، انہیں اس وقت یہ ثابت کریں گے نا آپ ٹھیک نہیں ہیں تو آپ بابو نے اذیت میں بھیج رہی ہیں۔ چلے اگر آپ خود رہی بھی ہیں تو انہیں آپ اذیت سے فری رکھیں، اور انہیں اس وقت ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اتفاق نہ کریں ان کی بات سے، اتفاق کیے بغیر دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جیسا وہ ہے ویسا وہ کیوں ہے۔ جیسے ہی آپ کو سمجھ آئے گی، آپ کو اس پہ غصہ نہیں آئے گا، ہمدردی پیدا ہوگی۔ اگر میرا ایک دوست ہے، وہ روزانہ نئے دوست بنا رہا ہے، تو میں اس کو عجیب عجیب نام کیوں دے رہا ہوں؟ جس بچے کی ایموشنل نیڈ پوری نہیں ہوتی، ماں باپ نے ان اٹینڈڈ رکھا ہوتا ہے، اسے ذرا سی محبت ملے گی وہ لپکے گا، کیونکہ برا کام نہیں کر رہا، اس کے اندر ایموشنل ویکیوم ہے، ایموشنل نیڈ پوری نہیں ہے، تعلقات کو ترسا ہوا آدمی ہے۔ تو کچھ بچے گھر جاتے ہیں نا، ان کو تاننے کے بغیر بلایا ہی نہیں جاتا، اوے ویلے تم ادھر آؤ، اوے نکمے تم میری بات سنو، پڑھائی تمہاری ہو گئی ہے، چلو اب ادھر آؤ۔ یہ سارے جملے اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے۔ جس انسان کی روز بے عزتی کی جاتی ہے، اس کی سیلف اسٹیم تباہ ہو جاتی ہے، اس کا کانفیڈنس تباہ ہو جاتا ہے، یا وہ بالکل چپ کر جاتا ہے یا ری ایکٹیو ہو جاتا ہے، ہر ایک کے گلے پڑتا ہے۔ صحیح ہو گیا؟ اب جس بچے کی 7 سال کی عمر تک یہ نیڈز پوری نہیں ہوئی، یہ وہ بچہ ہے جو ایڈکشنز میں چلا جائے گا۔ دیکھیں جس بچے کو بچپن میں سٹریس ملا ہے، سکول سے یا گھر سے یا ٹراما سے گزرا ہے، وہ ایڈکشن میں چلا جائے گا۔ ایڈکشن صرف ڈرگز کی نہیں ہوتی، کچھ لوگ شاپنگ ایڈکشن کے طور پہ کرتے ہیں، سٹریس ہوتا ہے وہ شاپنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ ایٹنگ ایڈکشن کے طور پہ کرتے ہیں۔ جب چھوٹے ہوتے، مثلاً آپ کا رزلٹ آیا اور آپ کی بے عزتی ہوئی اور آپ باہر گئے دوستوں کے پاس یا کسی ٹیلی فون پہ بات کی، درد کے وقت انسان پناہ لیتا ہے کسی چیز میں، چونکہ انسان درد نہیں کاٹ سکتا، وہ کسی چیز میں پناہ لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے مجھے ٹینشن ہوتا ہے میں سو جاتا ہوں۔ اب جب ٹینشن اور سٹریس اور دباؤ میں کوئی رکھتا ہے تو ہم پناہ لیتے ہیں، لوگ ریلیشن شپ میں بھی پناہ لیتے ہیں۔ تو کوئی دوست ایسا ہے جو سننے لگ جاتا ہے، وہ بندہ جو کسی کو جج نہیں کرے گا، فتوے نہیں لگائے گا، وہ جیسا ہے ویسا قبول کرے گا اور اس کی ہر بات سنے گا، دوسرا ٹھیک ہونے لگ جائے گا۔ جب دوست اس کو ہر طرح سے سننے کو تیار ہوتا ہے اور گھر والے منہ نہیں لگاتے تو یہ دوستی میں پناہ لیتا ہے۔ اب اس کو محبت شبت نہیں ہو سکتی، یہ ابھی تو اس کی بیسک نیڈ نہیں پوری ہوئی، جو افیکشن کی اور محبت کی اور وہ ساری، تو وہ درد کے مارے کسی دوست سے باتیں کرتا ہے اور وہ دوست اس کی ایڈکشن بن جاتا ہے۔ جو گھر جائے گا اس کو درد ملے گا، فوری دوست یاد آئے گا، تو اصل میں دوست نہیں یاد آ رہا، وہ آرام یاد آ رہا ہے جو اس سے رابطہ کر کے ملتا ہے۔ یہ تو کچھ تو ہے ہیلدی طریقے کار کہ آپ نے کھانے کھا لیے، آپ تھوڑی شاپنگ کر لی، تھوڑا نیچر میں چلے گئے۔ کچھ بیہیویئرل ایڈکشن بہت بری ہیں، جیسے آپ کے دوست نے سموکنگ کرا دی یا کوئی اور آپ نے نشہ وشہ کر لیا، وقتی طور پہ ریلیف ملتا ہے۔ تو جب انسان دباؤ میں ہوتا ہے اور اسے سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا تو وہ جن چیزوں میں پناہ لیتا ہے، ایک بار لی پھر دباؤ ملا، برسوں پہ مشتمل دباؤ ملتا ہے اور وہ کوئی ایکٹیویٹی بنا لیتا ہے۔ مثال فلم دیکھنے لگ جاتا ہے، کہتے ہیں میں نیٹ فلکس دیکھوں گا۔ بعض بندوں نے نیٹ فلکس اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ وقت نہیں کاٹ پاتے، وحشتیں کاٹتی ہیں ان کو، درد کاٹتا ہے ان کو، وہ اپنے اندر ٹوٹ چکے ہیں، وہ خوف کے تلے ہیں، وہ فوبیاز کے تلے ہیں، وہ ڈپریشن کے تلے ہیں۔ تو ان شارٹ ورڈز جب وہ کسی چیز میں پناہ لیتے ہیں، وہی چیز کل کو ان کی ایڈکشن بن جاتی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں میرا بیٹا ایڈکشن میں چلا گیا، وہ درد جو تم نے دیے تھے وہ اس نے اس کو ایڈکشن پہ پہنچا دیا، پھر اس سے نکلنے کا الگ طریقہ کار ہے۔ یہ اب وہ زمانہ ہے کہ سٹریس، ڈپریشن، انگزائٹی پیک پہ ہوا کرے گا۔ شاید ہی کوئی آدمی ہو جو آپ کو مطمئن اور خوش دکھائی دے، کیونکہ لائف کا پیراڈائم ہی چبل ہے، اوپر سے لالچی ہیں، اوپر سے کنٹرولنگ مائنڈ سیٹ ہے، اوپر سے اوور پوزیسو میں، رشتوں کو غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، لمبا پیکیج ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو ٹھیک ہو گیا، ماں باپ کو معاف کریں اور آگے ان کو ایکسیپٹ کر کے لے کے چلیں، ان سے اختلاف اور وہ کریں گے تو آپ انہیں تکلیف دیں گے۔ آپ اپنے فرض پہ رہیں، باقی آزمائش ہوتی ہے ہر انسان کے ساتھ۔